اسرائیل نے قطر پر حملہ کیوں کیا؟ دنیا بھر کے میڈیا پر ایک خبر چھائی ہوئی ہے۔ خلیج کے فارس کے پرسکون ساحلوں پر واقع چھوٹے مگر طاقتور ملک قطر پر اسرائیل کے ممکنہ فضائی حملوں کی گونج۔ یہ حملے بظاہر حماس کے خلاف تھے مگر حقیقت میں ان کے اثرات پورے مشرقی وسطی پر پڑے۔ ناظرین، یہ وہ وقت ہے جب عالمی طاقتیں ایک نئے بحران کی دہلیز پر کھڑی ہیں۔ دوحہ کی روشن شاموں، جدید عمارتوں اور پرعیش طرز زندگی کے نیچے اب خوف کی ایک لہر دوڑ چکی ہے۔ مگر آخر ایسا کیوں ہوا کہ اسرائیل، جو ہمیشہ فلسطین، لبنان یا شام کو نشانہ بناتا رہا، اب ایک ایسے ملک کی طرف بڑھا جو اس کا کھلا دشمن نہیں بلکہ امریکہ کا قریبی اتحادی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آج ہم اس ڈاکومنٹری میں تلاش کریں گے۔ سب سے پہلے پیش منظر کو سمجھنا ضروری ہے۔ گزشتہ مہینوں میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جدید جھڑپیں ہوئیں جن میں اسرائیل نے غزہ پر درجنوں حملے کیے۔ اس دوران کئی مصرین نے یہ رپورٹ کیا کہ حماس کے کچھ مالی نیٹ ورک خلیجی ممالک میں سرگرم ہیں، جن میں قطر کا نام سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ قطر برسوں سے غزہ کے لیے انسانی امداد بھیجتا آیا ہے۔ وہاں کے ہسپتالوں، اسکولوں اور پناہ گزین کیمپوں کی مالی مدد کرتا ہے، مگر اسرائیل کے نزدیک یہ امداد حماس کے لیے پوشیدہ فوجی معاونت تھی۔ اسی بنیاد پر اسرائیل نے دوحہ کے گرد ہونے والے مشکوک سرگرمیوں پر نظر رکھنا شروع کی۔ ذرائع کے مطابق چند ہفتوں پہلے اسرائیلی ڈرونز نے خلیجی فارس میں قطر کے فوجی اڈوں کے قریب پروازیں کیں جنہیں حماس کے رابطہ مراکز قرار دیا گیا۔ وہاں پر جو موجود ہیں یعنی اسرائیل کے سب سے بڑے حمایتی ملک کا۔ ناظرین، یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ قطر وہی ملک ہے جہاں امریکہ کا سب سے بڑا ایئر بیس العدین فوجی اڈہ ہے۔ پھر اسرائیل نے آخر ایسا قدم کیوں اٹھایا؟ ماہرین کے مطابق اسرائیل کو اب یقین ہو چکا ہے کہ گریڈ مڈل ایسٹ میں کو چیلنج صرف مسلم مرکز بن چکا ہے، مسلم اتحاد سے ہے۔ اس کی چیلنج اس کے مسلم اتحاد سے ہیں اور اس اتحاد میں سب سے مضبوط معیشت میڈیا طاقت قطر کے پاس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوحہ اب صرف ایک شہر نہیں بلکہ عالمی سیاحت کا مرکز بن چکا ہے۔ الجزیرہ نیٹ ورک، قطر انرجی اور عالمی سرمایہ کاری کے ادارے سب قطر کو مغربی اثرات سے آزاد بنانے کی سمت لے رہے ہیں۔ اسرائیل کو اندیشہ ہے کہ قطر کی یہ بڑھتی ہوئی خود مختاری مستقبل میں مشرق وسطی کے طاقت کے توازن کو بدل سکتی ہے۔ پھر وہ آئے دن جب اسرائیلی طیاروں نے رات کے اندھیرے میں دوحہ کے شمالی حصے پر حملہ کیا، میڈیا نے بتایا کہ ان حملوں کا ہدف غیر قانونی حماس نیٹ ورک تھے، مگر آئینی شاہدین کے مطابق زیادہ تر حملے رہائشی علاقوں کے قریب کیے گئے۔ خوف و ہراس کے عالم میں دوحہ کی گلیاں سنسان ہو گئیں، مگر حیرت انگیز طور پر قطر کے دفاعی نظام نے کئی میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ وزارت خزانہ نے اعلان کیا کہ تمام شہر محفوظ ہیں اور نقصان معمولی ہے، مگر یہ معمولی نہیں تھا کیونکہ یہ واقعی قطر کی خود مختاری پر براہ راست وار تھا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن نے اپنی تقریر میں کہا کہ قطر کو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا حماس کی حمایت برداشت نہیں کرے گا، لیکن اسی تقریر میں انہوں نے 4 بار پاکستان کا نام لیا، گویا اسرائیل جانتا ہے کہ اگر کوئی ملک اسلامی دنیا میں کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کئی ممالک نے خاموشی اختیار کی، مگر پاکستان اور ترکی نے دوحہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امیر قطر شیخ تمیم بن حماد ثانی سے ملاقات میں کہا، پاکستان قطر کے ساتھ ہے، ہم امت مسلمہ کی وحدت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ دوحہ جو کبھی ایک پرامن سیاحتی جنت تھی، آج کسی طرح عالمی تناظرہ کا مرکز بن چکا ہے۔
دوحہ کا شمار دنیا کے امیر ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ یہاں کی گلیاں آئینے کی طرح صاف، عمارتیں آسمان کو چھوتی ہوئی اور سمندر کے کنارے بنی کورنیشیں شام کے وقت کسی خواب کی طرح دکھائی دیتے ہیں، مگر انہی عمارتوں کے نیچے اب پناہ گزینوں کے خوفزدہ چہرے چھپے ہیں۔ دوحہ کے اسکائی لائن کے نیچے گونجتے دھماکوں کی آواز نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ لگے مگر اقوام متحدہ کے مطابق متاثرہ مقامات عام شہری علاقے تھے۔ ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دوحہ کے شمال میں لگی آگ کی لپٹیں میلوں سے دور نظر آ رہی تھیں۔ قطر کی ایمرجنسی سروس نے فوری کارروائی کی، مگر عوام کے دلوں میں جو خوف بیٹھ چکا تھا وہ شاید جلد ختم نہ ہو۔ ناظرین، قطر کوئی عام ملک نہیں، اس کی معیشت میں دنیا میں گیس کے ذخائر کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر ہے۔ امریکہ، برطانیہ، جاپان، چین سب یہاں سے توانائی لیتے ہیں۔ ایسے میں اسرائیل کا یہ قدم نہ صرف خطرناک بلکہ عالمی اقتصادی بحران کا پیشہ بھی خیمہ بن سکتا تھا۔ لیکن اسرائیل شاید ایک اور مقصد کے لیے بھی یہ بیت المقدس کے نیچے جاری تابوت سکینہ کی کھدائی، جی ہاں، وہاں ہی تابوت جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے اس میں حضرت اسماعیل سب کر رہے ہیں کا اسلام کا عصا، حضرت ہارون کا لباس، الہامی تختیاں موجود ہیں۔ بنی اسرائیل کے عقیدے کے مطابق جب یہ تابوت مل جائے تب اسرائیل مکمل ہو جائے گا۔ فلسطین، لبنان، شام، یمن اور اب قطر، مگر شاید وہ بھول گیا ہے کہ اللہ کی زمین پر ظلم زیادہ دیر نہیں چلتا۔ جیسے ہی ظلم اپنی حد سے بڑھتا ہے، قدرت اپنا نظام حرکت میں لاتی ہے۔ احادیث میں ذکر ہے کہ مشرق سے سیاہ پرچموں والا لشکر اٹھے گا جو بیت المقدس کو آزاد کرائے گا، مگر ممکن ہے یہ وقت قریب ہو۔ اب اگر قطر کی بات کریں تو خلیج الجزیرہ دنیا کے جدید ترین تعمیرات میں سے ایک ہے۔ سمندر کے اوپر بنایا گیا یہ مصنوعی جزیرہ 4 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جہاں دنیا کے مہنگے ترین ہوٹلز، ریسٹورینٹس اور ویلز موجود ہیں۔ اسلامک آرٹ میوزیم دوحہ کی شان ہے، جہاں اسلامک تاریخ کے نادر نمونے، قرآن مجید کے محافظ اور عربی تحفظات کی جھلکیاں نظر محفوظ ہیں۔ سوق وقوف کا قدیم ترین بازار ہے، جہاں روایتی خوشبو، مٹھاس، قہوہ اور لباسوں کی خوشبو پھیلی رہتی ہے۔ قطار کلچر ولیج قطر کی روح ہے، جہاں آرٹ، موسیقی اور ثقافت کا امتزاج دکھائی دیتا ہے۔ طرز زندگی عام ہے۔ نائٹ کلب، موسیقی اور فیشن کلچر نے اسلامی شناخت کو پیچھے دھکیل اللہ کی کسی خالق کے نہیں بدلتا۔ دکھایا گیا ہے کہ شاید یہی وہ کمزوری ہے جس کا فائدہ دشمن اٹھا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے جب تک وہ خود کو نہ بدل لے۔ آج قطر، عرب دنیا اور ہم سب کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں ٹھہرے ہیں۔ یہ حملہ صرف ایک ملک پر نہیں بلکہ اسلامی تحریک پر ہے۔ اسرائیل جانتا ہے کہ اگر مسلم ممالک ایک ہو گئے تو دنیا کا نقشہ بدل جائے گا، اس لیے وہ ہمیں تقسیم رکھنا چاہتا ہے، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی سیاست کے، مگر وہ دن دور نہیں جب ظلم کی مہر ریزہ ریزہ ہوں گے اور بیت المقدس ایک بار پھر اللہ کے بندوں۔ یہ تھی وہ دوحہ کی کہانی جو دنیا کے ہر مسلمان کے لیے ایک سبق ہے کہ طاقت، دولت اور تعلقات کچھ نہیں بچا سکتے اگر ایمان کمزور ہو جائے۔ اللہ کرے امت مسلمہ جاگ جائے اور ایک ہو کر اس فاتح کا مقابلہ کرے۔ اس وقت مشرقی وسطی میں پھیلی ہوئی بے چینی صرف اسرائیل کی وجہ سے نہیں بلکہ اس پورے خطے میں بڑھتے ہوئے تناؤ کی عکاس جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اسلامی دنیا ہر گوشے میں اضطراب ہے، ہر شخص فکر مند ہے، گناہ کے حالات کسی بڑے طوفان کا پیشہ خیمہ محسوس ہوتے ہیں۔ چند دن پہلے اسرائیل کے ایک اچانک حملے نے پورے مشرقی وسط کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس حملے میں درجنوں لوگ جان سے گئے، سینکڑوں زخمی ہوئے اور کئی عمارتیں مکمل طور پر ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ عبادت گاہیں تباہ ہوئیں، گھروں میں صفحے ماتم بچھ گئے، مگر حیرت انگیز طور پر بہت سے لوگ معجزانہ طور پر محفوظ رہے۔ سوال یہ پیدا ہو گیا، آخر یہ حملہ کس ملک پر کیا گیا؟ یہ وہی عرب ملک کا قطر تھا جو امریکہ کا سب سے بڑا حامی سمجھا جاتا تھا، جہاں امریکہ کا مشرقی وسطی میں سب سے بڑا فوجی اڈہ موجود ہے۔ قطر نے حال ہی میں امریکہ کو $400 ملین مالیت کا جدید ترین جہاز بھی تحفے میں دیا تھا اور قدرتی گیس سب سے بڑا سپلائر بھی قطر ہی ہے۔ مگر حیرت کی بات ہے کہ انہی تعلقات کے باوجود اسرائیل نے اس ملک کو نشانہ بنایا۔ دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل کبھی امریکہ کی مرضی کے بغیر کوئی بڑا قدم نہیں اٹھاتا۔ اسرائیل کی جارحیت کی انتہا دیکھیں کہ صرف 72 گھنٹوں میں اس نے 6 مسلم ممالک فلسطین، لبنان، شام، یمن، ترکی اور قطر پر حملے کیے۔ افسوس ہے کہ اس تمام دہشت گردی کے باوجود دنیا کے بڑے ادارے خاموش رہے۔ ان حملوں کے بعد ایشیا کے سب سے پرامن ملک پاکستان وزیر شہباز شریف فوری حماد الثانی سے ملاقات کی۔ انہوں نے یقین دلایا کہ پاکستان قطر کے ساتھ ہے اور کسی بھی خطرے میں اسلامی بھائی چارے کے تحت اس کی شانہ بشانہ کھڑے ہوگا۔ شہباز شریف نے
دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ پاکستان امن چاہتا ہے مگر اپنی سالمیت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ ناظرین، اسرائیل کے نزدیک تمام مسلمان ملک دشمن ہیں۔ حالیہ اطلاعات کے مطابق مسجد نبوی کے اوپر سے گزرتے ہوئے ایک ڈرون حملہ کیا گیا جس سے مقدس مقامات کے قریب کچھ نقصان ہوا۔ اس واقعے پر اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو نے ایک تقریر میں 4 بار پاکستان کا نام لیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل جانتا ہے کہ اگر کوئی مسلم ممالک اس منصوبے سے آڑے آ سکتا ہے تو وہ صرف پاکستان ہے، کیوں نہ کہ پاکستان میں واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے۔ الحمدللہ ہم سب کو اپنی افواج پاکستان پر فخر ہے جو ایمان، تقوی، حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہے۔ اسرائیل چاہے جتنی سازشیں کر لے پاکستان سے پنگا لینے کی ہمت نہیں کر سکتا، کیوں نہ کہ وہ جانتا ہے کہ پاکستان کے جواب میں وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ اب اطلاعات ہے کہ اگلا ہدف مصر اور سعودی عرب ہے۔ نتن یاہو نے پر اپنے حالیہ بیان میں واضح